صحرائے کربلا میں صدائے کربلا تو اپنے ایک جام پا نازاں ہے ساقیہ تو اپنے ایک جام پا نازاں ہے ساقیہ چودہ پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بطحا وہ کاظمین و خراسان و سامرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے تو اپنے صدائے کربلا شہ سے لپٹ کر کہتی تھی صغرا اے میرے بابا اے میرے بابا شہ سے لپٹ کر کہتی تھی صغرا اے میرے بابا اے میرے بابا تم سے بچھڑ کر مشکل ہے جینا اے میرے بابا اے میرے بابا تم جا رہے ہو کرب و بلا کو بیمار بیٹی کو یہ بتا دو تم جا رہے ہو بیمار بیٹی کو یہ بتا دو اب کون ہوگا میرا سہارا اے میرے بابا اے میرے بابا اصغر کو رہنے دو پاس میرے میں التجائے کرتی ہوں تم سے اصغر کو رہنے دو پاس میرے میں التجائے کرتی ہوں تم سے دیکھو تو کیسے
جیسا مجھ سے ہے لپٹا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، شہ سے لپٹ کر کہتی تھی صغرا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، میرا یہ اصغر ہے پھول جیسا، صحرا کی گرمی سہ نہ سکے گا، میرا یہ اصغر ہے پھول جیسا، صحرا کی گرمی سہ نہ سکے گا، کمبھلا نہ جائے اس کو بچانا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، پھوپھیاں نہ ہوں گی، اکبر نہ ہوں گے، مادر نہ ہوں گی، اصغر نہ ہوں گے، پھوپھیاں نہ ہوں گی، اکبر نہ ہوں گے، مادر نہ ہوں گی، اصغر نہ ہوں گے، ویران ہوگا اب گھر یہ سارا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، چلنے کی مجھ کو دے دو اجازت، راہوں میں تم کو دوں گی نہ زحمت، کنبے سے چھٹ کر بہتر ہے مرنا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، شہ سے لپٹ کر کہتی تھی صغرا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، ہمراہ فضا کے میں چلوں گی، ہرگز نہ اس کا شکوہ کروں گی، ہمراہ فضا کے میں چلوں گی، ہرگز نہ اس کا شکوہ کروں گی، مجھ کو اماری میں نہ بٹھانا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، بیمار ہوں میں یہ نہ سمجھنا، تم مجھ کو سب سے پہلے بلانا، اکبر کو جب بھی دولہا بنانا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، جب تک کہ آؤ گے تم نہ واپس، سمجھوں گی خود کو مجبور و بے کس، جب تک کہ آؤ گے تم نہ واپس، سمجھوں گی خود کو مجبور و بے کس، بہتا رہے گا آنسو کا دریا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، تم خیریت کا خط جلد لکھنا، ڈرتی رہے گی ورنہ یہ دکھیا، تم خیریت کا خط جلد لکھنا، ڈرتی رہے گی ورنہ یہ دکھیا، منزل پہ اپنی جیسے پہنچنا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، شہ سے لپٹ کر کہتی تھی صغرا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، لکھوں رضا کے
تھی جب شاہ ہوتے تھے رخصت، لکھوں رضا کے صغرا کی حالت، کہتی تھی جب شاہ ہوتے تھے رخصت، جاؤ محافظ ہے رب تمہارا، اے میرے بابا، اے میرے بابا۔ شہ سے لپٹ کر کہتی تھی صغرا، اے میرے بابا، اے میرے بابا۔ تم سے بچھڑ کر مشکل ہے جینا، اے میرے بابا۔ آفت میں ہے مسافر صحرائے کربلا، بے کس پہ یہ چڑھائی ہے سید پہ یہ جفا، ارے غربت میں ٹھن گئی جو لڑائی تو ہوگا کیا، کہ ان ننھے ننھے بچوں پر کر رحم اے خدا، فاقوں سے جاں بلب ہیں، آتش سے ہلاک ہیں، اور یا رب تیرے رسول کی یہ آل پاک ہیں، کہ معراج میں رسول نے پہنا تھا جو لباس، کشتی میں لائیں زینب اسے شاہ دین کے پاس، سر پر رکھا امامہ سردار حق شناس۔ توجہ کا طالب ہوں کہ پہنی عبائے پاک رسول فلک اساس، تو بر میں درست و چست تھا جامہ رسول کا، اور رومال فاطمہ کا امامہ رسول کا۔ پوشاک جب پہن چکے جس دم شہ زمن، لے کر بلائیں بھائی کی رونے لگی بہن، ارے چلائی ہائے آج نہیں حیدر و حسن، اماں کہاں سے لائے تمہیں اب یہ بے وطن، ارے رخصت ہے اب رسول کے یوسف جمال کی، اور صدقے گئی بلائیں تو لو اپنے لال کی۔ تو یاد آ گئے علی نظر آئی جو ذوالفقار، ارے قبضے کو چوم کے شہدیں روئے زار زار، تولی جو لے کے ہاتھ میں شمشیر آبدار۔ توجہ کا طالب ہوں تو شوکت نے دی صدا کہ تیری شان کے نثار، فتح و ظفر قریب ہو، نصرت قریب ہو، اور زیبس کی تجھ کو ضرب عدو کو نصیب ہو، کہ باندھی کمر سے تیغ جو زہرا کے لال نے۔ توجہ کا طالب ہوں، پھاڑا فلک پہ اپنا گریباں ہلال نے، دستان پین سر ور قدسی خصال نے، اور معراج پائی دوش پہ حمزہ کی ڈھال نے۔ رتبہ بلند تھا کہ سعادت نشان تھی،
اور ساری سپر پا مہر نبوت کی شان تھی۔ تو گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے علامہ، ارے رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، ارے گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، کہ اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہ امم۔ ارے نہ دامن رسول تھا نہ سایہ علم، شعلے جگر سے آہ کہ اٹھتے تھے دم بدم، اودے تھے لب زبان میں کانٹے کمر میں خم۔ بیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بے آب تیسرا تھا جو دن مہمان کو، ارے ہوتی تھی بات بات میں لکنت زبان کو۔ ارے گھوڑوں کے اپنے کرتے تھے سیراب شہسوار، آتے تھے اونٹ گھاٹ پہ باندھے ہوئے قطار، پیتے تھے آب نہر پرندہ کے بے شمار، سقے زمین پر کرتے تھے چھڑکاؤ بار بار۔ ارے پانی کا دام و دد کو پلانا ثواب تھا، ارے ایک ابن فاطمہ کے لیے کہتے آپ تھا، ایک ابن فاطمہ کے لیے کہتے آپ تھا، کہ کہتا تھا ابن سعد کہ یہ آسما جناب بیعت جو کیجئے اب بھی تو حاضر ہے جامع آپ۔ بس اپنے آقا کا جواب اور آپ کی زحمت تمام کی کہ بیعت جو کیجئے اب بھی تو حاضر ہے جامع آپ۔ ارے فرماتے تھے حسین کہ او خان ما خراب، دریا کو خاک جانتا ہے ابن بوتراب، فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں، فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں، ارے آب بقا ہو اب تو میرے کام کا نہیں، کہ گر جم کا نام لوں تو ابھی جام لے کے آئے، ارے کوثر یہیں رسول کے احکام لے کے آئے، ارے روح الامی زمین پہ میرا نام لے کے آئے، اور لشکر ملک کے فتح کا پیغام لے کے آئے۔ بس یہ بیعت کے لیے پورا بند آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ چاہوں، توجہ کا طالب ہوں، آقا فرماتے ہیں کہ چاہوں جو انقلاب، توجہ کا طالب ہوں، کہ چاہوں جو انقلاب تو دنیا تمام ہو، ارے الٹے زمین یوں کہ نہ کوفہ نہ شام ہو، کہ لو پڑھ کہ چند شیر رجز شاہدین بڑھے، ارے گیتی کہ تھام لینے کو روح الامی بڑھے، ارے مانند شیر نر کبھی ٹھہرے کبھی بڑھے، اور گویا علی الٹتے ہوئے آستین بڑھے۔
گویا علی الٹتے ہوئے آستی بڑھے تو جلوا دیا جری نے عروس مصاف کو، اور مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو، کہ اللہ ری لڑائی میں شوکت جناب کی، ارے سولائے رنگ میں تھی ضیاء آفتاب کی، سوکھے وہ لب کہ پنکھڑیاں تھیں گلاب کی، تصویر ذوالجناح پتھی بو تراب کی، ہوتا تھا غل جو کرتے تھے نعرے لڑائی میں، کہ بھاگو کہ شیر گونج رہا ہے ترائی میں، تو پھر تو یہ غل ہوا کہ دہائی حسین کی، اللہ کا غضب ہے لڑائی حسین کی، دریا حسین کا ہے ترائی حسین کی، اور دنیا حسین کی ہے خدائی حسین کی، بیڑا بچایا آپ نے طوفان سے نوح کا، کہ اب رحم واسطہ علی اکبر کے خون کا، کہ اکبر کا نام سن کے جگر پر لگی سنا، ارے آنسو بھر آئے روک لی رہوار کیے نا، مڑ کر پکارے لاش پسر کو شہ زماں، کہ تم نے نہ دیکھی جنگ پدر پدر کی جان، ارے قسمیں تمہاری روح کی یہ لوگ دیتے ہیں، لو اب تو ذوالفقار کو ہم روک لیتے ہیں، بس آپ کی زحمت تمام کی، کہ آئی ندائے غیب کہ شبیر مرحبا، ارے ان ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، ارے بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر، بس خاتمہ تو لبیک کہہ کے تیغ رکھی شہن میان میں، بس قیامت ہو گئی کہ پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں، پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں، پھر کھل گئے لپٹ کے پرہرے نشان میں، بیت آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ بے کس حسین ظلم شاروں میں گر گئے، ارے مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گر گئے، کہ سینے پا سامنے سے چلے 10,000 تیر، ارے چھاتی پر لگ گئے کئی 101 بار تیر، پہلو کے پار برچیاں سینے کے پار تیر، پڑتے تھے 10 جو کھینچتے تھے تن سے 4 تیر، ارے یوں تھے خدنگ ذل الہی کے جسم پر، جس طرح خار ہوتے ہیں ساہی
کہ جسم پر جس طرح خار ہوتے ہیں ساہی کے جسم پر، تو لاکھوں میں ایک بے کس و دلگیر ہائے ہائے، ارے فرزند فاطمہ کی یہ توقیر ہائے ہائے، بھالے وہ اور پہلو شبیر، ہائے ہائے وہ زہر میں بجھائے ہوئے تیر، ہائے ہائے ارے غصے میں تھے جو فوج کے سرکش بھرے ہوئے، ارے خالی کیے حسین پتر کش بھرے ہوئے۔ حضرات دیوبند کی زحمت کہ گرتے ہیں اب حسین، فرس پر سے ہے غضب، ارے بگ بگ نکلی رکاب، پائے مطہر سے ہے غضب، پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب۔ ارے میں مصرع حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، ارے قرآن رحل زی سے سرے فرش گر پڑا، اور دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، کہ امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ محمدہ اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ارے ہائے ہائے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، کہ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، اور زینب نکل حسین تڑپتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ صلوات محمد۔ اس مجلس کو سننے والے کسی ایک فرقے یا مذہب یا دین سے وابستہ نہیں ہوں گے، یہ مجلس سبھی لوگ سنیں گے۔ تو ہر مجلس پڑھنے والے کو ٹی وی کے اوپر اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے سینکڑوں گنا زیادہ لوگ دنیا کے کونے کونے میں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں اور وہ سنیں گے۔ اس لیے ان مجلسوں کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، دوریاں دور ہوں، لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوں۔ دوریاں پیدا ہوتی ہیں تو دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جب ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں تو قریب آ جاتے ہیں، جب قریب آ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے ہیں، پہچاننے لگتے ہیں تو دوریاں قربت میں بدل جاتی ہیں۔ تو ان مجلسوں کا مقصد ہر ذاکر اور قاری اور خطیب کے طرح سے میری نظروں میں بھی یہی ہے کہ ہم ان مجلسوں کے ذریعے سے ہندوؤں کو، کرسچنس کو، جو سب ہمارے بھائی ہیں، اور مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، ان سب کو بہت ہی نرم زبان میں، بہت ہی پازیٹیو انداز میں یہ بتائیں، مثبت طریقے سے، کہ اسلام ہے کیا۔ اس لیے کہ سب سے بڑی مصیبت جو اس وقت آ گئی ہے، جس کا ہمیں رونا ہے، وہ یہ ہے کہ میں ہندو بھائیوں کو، کرسچنس کو، سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں کوئی کمزوری یا کوئی خرابی دکھائی نہیں جا سکتی۔
اگر ہم اسلام کا نام لیے بغیر اسلام کے اپدیشوں کو، اسلام کے تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے جائیں اور یہ کہتے جائیں کہ یہ کیسی ہے تعلیم، یہ کیسا ہے اپدیش، یہ سندیش کیسا ہے، یہ اپدیش کیسا ہے، سننے والا ہندو ہو، کرسچن ہو، کچھ ہو، لا مذہب ہو، مذہبی کو نہ مانتا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ چیز بری ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ اپدیش برا ہے، وہ اس کے سامنے سر جھکاتا جائے گا۔ تو دنیا کی پرابلم اسلام نہیں ہے، دنیا کی پرابلم مسلمان ہے۔ مسلمان اس لیے پرابلم ہے کہ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں انہی میں اسلام دکھائی نہیں دیتا۔ ان سے ہم پوچھیں کہ اسلام کیا ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو بتا پائیں گے واقعی کہ اسلام کیا ہے۔ تو دس از نیڈ آف دا ڈے۔ ہمارے یہاں آپ کو بھی شاید اس بات کا پتہ نہ ہو، فقہ جس کو انگریزی میں جورسپروڈنس کہتے ہیں، اس کی الگ الگ ڈیفینیشن ہیں، الگ الگ تعریف کی گئی ہے، مگر جو سب سے زیادہ کمپریہنسو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ، فقیہ کون ہے؟ فقیہ وہ نہیں ہے جو پگڑی باندھ لے، فقیہ وہ نہیں ہے کہ جس کی لمبی داڑھی ہو، فقیہ وہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، فقیہ وہ نہیں کہ جس کے بغل میں قرآن ہو، فقیہ وہ ہے جو نیڈ آف دا ڈے کو جانتا ہو۔ یہ اسلامک فقہ ہے جس کو معلوم ہے کہ اس وقت زمانے کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس وقت زمانے کا تقاضا کیا ہے، ہم کو کس عنوان سے اسلام کے ابدی تعلیمات کو پیش کرنا ہے کہ ہر آدمی اس کے سامنے سر جھکا دے، کوئی لڑنے پر تیار نہ ہو۔ اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں ہمارا پیدا کرنے والا ہم سب کا پیدا کرنے والا، ہندوؤں کا پیدا کرنے والا، کرسچنس کا پیدا کرنے والا، بودھسٹ کا پیدا کرنے والا، آپ مجھے کوئی انسان ایسا بتا دیں جس کو اللہ نے نہ پیدا کیا ہو، ہے ہی نہیں۔ پوری یہ دنیا جب سے یہ سنسار ہے، جتنے بھی انسان پیدا ہوئے وہ سب اللہ ہی نے بنائے۔ تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کے بہکانے میں آ کے ہم نے سارے سنسار کے لیے جو دین، جو دھرم، جو مذہب، جو لائن، جو راستہ بنایا ہے وہ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ چھوڑنے کے لیے اسلام میں آزادی ہے، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں کمپلشن نہیں ہے۔ میں اسلام کی دیکھیے پہلی بات تو یہی آپ بتا رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ جتنی آیتیں کہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا رہا ہوں، ایک آیت نموتن پیش کے دے رہا ہوں، اس میں ارشاد ہوتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ ہم نے اسلام کی حقیقتیں لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سمجھ لیں، لیکن ہم کسی گردن نہیں دباتے، جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے نہ مانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس سے منوانا چاہیں گے جس کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بائی فورس، جبر سے، تو وہ ایمان نہیں لائے گا، منافق ہو جائے گا۔ اور منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسلام کو جو پرابلمس آئی ہیں میرے بھائیوں وہ کافروں سے نہیں آئی ہیں اتنی جتنی منافقوں سے آئی ہیں، ہیپوکرائٹس سے آئی ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ تو یہ راستہ بدلنے سے پہلے پورے سنسار پر نظر ڈال کر دیکھیں کہ کیا کوئی چیز ایسی بھی جس کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا، کوئی چیز بھی ایسی ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑے ہوئے کسی اور کے راستے پر چل رہی ہے؟ آپ بتائیے۔ آپ کو تو اللہ نے سب کے اوپر رکھا ہے، آپ اپنی نیچی والی چیزوں کو دیکھیے، جس نے بنایا ہے اسی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ، کائنات میں پورے سنسار میں جو کچھ ہے، اگر تم سے کوئی پوچھے کہ اس کا دھرم کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، کہہ دو اسلام۔ اسلام کے عربک میں میننگ یہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے وہ ہے مسلم، جو اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے سامنے سر جھکا دے وہ ہے مسلم۔ اسلام میں پہلا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے،
سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی اس کو نہیں جانتا، وہ سب کو جانتا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیے مولا دعائے مشرور میں ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، یا من ہو یا من لا یعلم ما ہو ولا کیف ہو ولا این ہو ولا حیث ہو الا ہو۔ آپ دعائیں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس میں معرفت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ اس دعا میں کیا ارشاد ہے؟ اے وہ کہ جو بس وہ ہے۔ اب ہم کیا کہیں؟ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، کہاں ہے، کب سے ہے، کدھر سے ہے، کہاں نہیں ہے، اس کے بارے میں کسی سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ جانتا ہے تو بس وہی جانتا ہے۔ اور کیا آپ اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، پکاریے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کچھ تو نام لینا ہی پڑے گا آپ کو۔ لیکن مولا علی ایک اور دعا میں کیا فرماتے ہیں کہ یا من لیس لہ جسم ولا اسم، اے وہ ذات کہ جس کا نہ کوئی باڈی ہے نہ جس کا کوئی نام ہے۔ اس کا نام ہو ہی نہیں سکتا، آپ لوگ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا نام کیسے ہوگا؟ بھائی اس کا نام آپ رکھیں گے عربی میں، اس کا نام آپ رکھیں گے انگریزی میں، اس کا نام آپ رکھیں گے سنسکرت میں، اس کا نام آپ رکھیں گے پرشین میں، اپنی بولی میں رکھیں گے، اپنی زبان میں رکھیں گے، تو زبانیں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ وہ زمانے سے اتنا پہلے تھا کہ اس کی بھی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو جو شے آج ہو کل نہیں تھی، وہ اس کو کیسے بتا سکتی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے؟ اس لیے تو مجبوری ہے کہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اللہ کہیے، لیکن اس کا کوئی نام نہیں ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، نہ اس کا کوئی جسم ہے، تو اسے کوئی نہیں پہچان سکتا، مگر اس کی مشیت کو سب معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تمہارا بتایا ہوا دین چھوڑنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے پورے کائنات میں، پورے سنسار میں دیکھو کہ سنسار کا دین کیا ہے۔ ہم کو ایک ایسا کامن فیکٹر چاہیے ہے جو ہر مسلمان میں پایا جاتا ہو، ہر مسلمان میں۔ چاند بھی مسلمان ہے، سورج بھی مسلمان ہے، ہوائیں بھی مسلمان ہیں، آندھیاں بھی مسلمان ہیں، بارشیں بھی مسلمان ہیں، سمندر بھی مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں۔ تو ہم کو کامن فیکٹر دیکھنا پڑے گا۔ بھئی سمندر میں پانی ہے، سورج میں گرمی ہے، چاند میں چاندنی ہے، ہواؤں میں جھکڑ ہیں، ہر چیز میں الگ الگ ہے۔ تو ہم کو کامن فیکٹر دیکھنا پڑے گا، جو کامن فیکٹر ہے وہی اسلام ہوگا۔ کامن فیکٹر آپ کو ایک ملے گا کہ جو مسلمان ہوتا ہے، سورج مسلمان ہے، ہوائیں مسلمان ہیں، بارشیں مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ سب مسلمان ہیں۔ تو اب دیکھیے ان کے اسلام کی خصوصیت کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کی باتیں الگ الگ ملیں گی آپ کو، جو ایک کامن چیز ملے گی وہ یہ کہ ہوا آپ سے کچھ مانگتی نہیں ہے، دیتی ہے آپ کو۔ سورج آپ سے کبھی کچھ مانگتا نہیں ہے، روشنی آپ کو دیتا ہے۔ آج سورج روشنی ختم ہو جائے ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ بارشیں آپ سے کبھی کچھ مانگتی نہیں ہیں، دیتی ہیں آپ کو۔ ہمارے متولیوں کو زمین سکھاتی ہے، ہمارے متولیوں کو، ٹرسٹیز کو، جو اوقاف کے ٹرسٹیز ہیں، ان کو زمین سکھاتی ہے۔ زمین سے سیکھیں، زمین سے سیکھیں۔ زمین میں ایک کسان اگر ایک بیج ڈالتا ہے، 1000 بیج زمین اس کو واپس کر دیتی، کھا نہیں جاتی، کھا نہیں جاتی۔ زمین کوئی دانہ کھاتی ہے؟ نہیں کھائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کامن فیکٹر مسلمان کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کبھی یوں نہیں ہوتا، ہمیشہ یوں ہوتا ہے۔ یہ آپ کی مشکلوں کو حل کرتا ہے، مشکلیں پیدا نہیں کرتا۔ اب آپ اسلام کو سمجھ گئے۔ سورج کی روشنی نہ ہو تو آپ ختم ہو جائیں۔ اب آپ خود اپنی قیمت کو نہیں سمجھتے۔ ایک مجلس میں بات سمیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کبھی جب رات کو آپ بستر پر سونے کی لیٹیں تو یہ غور کیجئے کہ پراکرتی نے، فطرت نے، اللہ نے اس پورے سنسار کو جو بنایا ہے، یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ اگر میں یہاں سے بمبئی جاؤں فرض کیجئے اور مجھے کوئی وہاں پہچانتا نہ ہو، میرے رہنے سہنے کا انتظام نہ ہو، پیسے بھی میرے جیب میں نہ ہوں، ایک منشیہ، ایک آدمی آگے بڑھے اور مجھ سے پوچھے کیا بات ہے، میں کہوں بھائی میرے پاس نہ پیسہ ہے کہ میں ٹیکسی کروں، نہ کرایہ ہے کہ مکان میں رہوں، نہ کھانے کو ہے، کچھ نہیں، کہے نو پرابلم، کوئی سمسیا نہیں، میرے پاس آپ آ جائیے۔ وہ کیول 1 ماہ مجھ کو اپنے یہاں رکھے،
مجھے گاڑی دے چلنے کے لیے، ٹھنڈے پانی کے لیے میرے لیے فریج رکھے، کھانا دیتا رہے، بستر مہیا کرتا رہے، جتنی میری نیسیسٹیز ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب پوری کرتا رہے، صرف 1 مہینے میں اس کا کتنا شکر گزار ہوں گا؟ اور اگر میں وہاں سے نکلتے وقت 1 مرتبہ بھی دھنیہ واد نہ کہوں، اگر وہاں سے میں نکلتے وقت 1 مرتبہ بھی تھینک یو نہ کہوں، اگر وہاں سے نکلتے وقت 1 مرتبہ بھی میں شکریہ نہ کہوں، تو وہ کہے گا میں نے تو آدمی سمجھ کے آپ کو رکھا تھا، آپ تو جانور سے بدتر ثابت ہوئے۔ آپ تو جانور سے بدتر ثابت ہو گئے۔ جانور کے کتے کے آگے بھی آپ روٹیاں ڈالیں تو وہ دم ہلانے لگتا ہے، اس کے تھینک یو کہنے کا طریقہ یہی ہے۔ وہ آنکھوں سے بتائے گا کہ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شکریہ ادا کرنا یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، بلکہ فطرت کے لفظ میں دوسرے استعمال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرنا شرافت انسانی کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ شریف انسان نہیں کہا جائے گا، ذلیل انسان کہا جائے گا۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا چیز اس دنیا میں ہے جو اس کے علاوہ کسی نے پیدا کی ہے، اس کے علاوہ کسی نے پیدا کی ہے اور آپ کے علاوہ کسی کے لیے پیدا کی ہے۔ الٹیمیٹ ہر شے کا لابھ، ہر شے کا فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے۔ اگر وہ زمین سے کہہ دیتا ہے کہ یہ گیہوں بوئے اور تم کھا جانا، تو گیہوں تو وہ کھا جاتی، بھوکے آپ مرتے کہ نہیں مرتے؟ گیہوں کس کے لیے پیدا کیا؟ آپ کے لیے۔ جو کس کے لیے پیدا کیا؟ آپ کے لیے۔ چاول کس کے لیے بنائے؟ جتنے بھی اجناس ہیں، دالیں ہیں، وہ سب آپ کے لیے۔ سونے کے لیے بستر لگا دیا آپ کے لیے، ہواؤں کا انتظام کر دیا اس نے آپ کے لیے، بارشوں کا انتظام پورے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر باغ ہوتے بڑے بڑے دسہری کے ملیح آباد میں، مظفر پور کی لیچی مشہور ہے، وہاں مظفر پور میں لیچیاں خوب پیدا ہو رہی تھیں، ہر جگہ، خالی پھلوں کی مثال دے رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے، پھل ہر جگہ پیدا ہو رہے ہوتے، کہیں شریفے پیدا ہو رہے ہوتے، کہیں آم پیدا ہو رہے ہوتے، کہیں خربوزے پیدا ہو رہے ہوتے، کہیں فالسے پیدا ہو رہے ہوتے، کہیں کھنی پیدا ہو رہی ہوتی، اور آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ بتائیے کیا ہوتا؟ ایک انسان اگر فرض کیجئے پیدا ہو جاتا، وہ سب کو دیکھ کر کہتا کہ اللہ نے اتنا سامان پیدا کیا، بیکار بنایا، بیکار بنایا، یہ خربوزے سڑ جائیں گے، یہ تربوز سڑ جائیں گے، یہ آم سڑ جائیں گے، غور کر رہے ہیں آپ، یہ پھل سڑ جائیں گے، اس لیے کہ پھل تو پیدا کیے، جو کھانے والا ہے وہ پیدا نہیں کیا، اس لیے سب اس نے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کے لیے ہے، آپ میں سے کسی ایک کے لیے فقط نہیں ہے، سب کے لیے ہے، رب العالمین ہے، یا ایسے کو مسلمان انکار کر سکتا ہے، مہدار انکار کرے، ارے آپ رب العالمین نہیں کہیں گے تو نمازی آپ کی نہیں ہوگی۔ پہلا اللہ کی نماز، اللہ، میں ہندو بھائی سنیں، میرے بھائی ہیں، پیارے بھائی ہیں، اللہ کی نماز ہے، وہ تو اللہ کا ذکر اس میں ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہے پہلی آیت جب آپ پڑھتے ہیں الحمد کی نماز شروع ہوتی ہے، مگر اللہ کا ذکر کس صفت کے ساتھ ہے، کس ایٹریبیوٹ کے ساتھ ہے؟ الحمدللہ کافی تھا، ہر اپاسنا، ہر تعریف، ہر پرشنسا اللہ کے لیے ہے، مگر وہ کہتا کون اللہ، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہمارا جو اللہ ہے وہ کیسا ہے، اس کی بہت سی صفتیں، بہت سے گن ہیں، بہت سے ایٹریبیوٹس ہیں، مگر نماز میں جو پہلا لفظ آپ سے کہلواتا وہ یہ رب العالمین، جو سارے انسانوں کا پالنہار ہے، سارے انسانوں کا، خالی مسلمانوں کا نہیں، خالی شیعوں کا نہیں، خالی سنیوں کا نہیں، جو اس کو مانتا ہے اس کا بھی پالنہار ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کا بھی پالنہار ہے۔ وہ کریم ایسا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی بھی بھوک برداشت نہیں کر سکتا، نہ ماننے والوں کی بھوک بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہر ایک کو رزق دے گا، ہر ایک کو رزق۔ یہ ہے اسلام۔ یہ بتائیے کہ اگر
میں ہاتھی کے پاس سے گزر رہا ہوں، میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، تو میرے پاؤں میں جب کانٹا چبھے گا تو کیا ہاتھی تڑپ جائے گا؟ کبھی نہیں تڑپے گا۔ لیکن اگر واقعی کوئی انسان ہے، یا لفظ بدل رہا ہوں، میں نے اسلام بتا دیا آپ کو، اب دوسرا گن بتا رہا ہوں آپ کو، واقعی اگر کوئی مسلمان ہے تو اپنی تکلیف پر مسکرائے گا، دوسرے کی تکلیف دیکھ کر تڑپ جائے گا۔ اسلام کی جو ریکگنائزڈ علامتیں، اس میں دوسری علامت یہ ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ دوسرے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسلام نے یہ کہا ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، وزڈم کی بات یہ تمہارا ہی سرمایہ ہے، یہ تمہاری پونجی ہے، جہاں کہیں مل جائے لے لو اس کو، جہاں کہیں مل جائے لے لو۔ یہ دیکھو ہندو کے پاس ہے، یہ دیکھو یہ اچھی بات ہے، لے لو اسے، ایکسیپٹ کر لو فوراً، اس لیے کہ ارے بھائی قرآن نے کہا کہ جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آئی ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آئی ہیں، تو آئی اس کی طرف سے لے گئے، دوسرے تو مال تو تمہارا ہی ہے، تم اس کو لے لو۔ میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ نماز کا گھٹا اگر معرفت کے ساتھ ہے تو قیامت کے میدان میں تمہارے لیے چراغ راہ بن جائے گا۔ گھٹے سے مت مروب ہوئیے، دیکھیے معرفت کے ساتھ ہے کہ معرفت کے ساتھ نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جو کسی کی تکلیف برداشت نہ کر سکے وہ ہے مسلمان، جو کسی کے درد پر تڑپ جائے وہ ہے مسلمان۔ پھر سن لیجئے میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو کسی مسلمان کے درد پر تڑپ جائے وہ ہے مسلمان، جو کسی انسان کے درد پر تڑپ جائے، ارے وہ ہندو ہو، مشرک ہو، مورتی پوجا کرنے والا، وہ جانے اس کا خدا جانے، ہمارے لیے تو وہ ایک انسان ہے۔ تو صحیح مسلمان وہ ہے کہ جو کسی بھی انسان، کسی بھی منش کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جائے، تڑپ ہی نہ جائے، اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے، اس کی تکلیف اپنی تکلیف بنا کر اپنے کو تکلیف میں مبتلا کر کے اس کو تکلیف سے نجات دے دے، وہ ہے مسلمان۔ سمجھیے اسلام کو، سمجھیے اسلام۔ رسول نے جب مکہ فتح کیا ہے، یہ مکہ وہی ہے جہاں 13 برس رسول کے صحابہ نے، رسول کے اہل بیت نے بے انتہا مصیبتیں اٹھائی ہیں، بے انتہا ٹارچر کیا گیا ہے، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ رسول نے جب کہہ دیا کہ جتنا مجھے ٹارچر کیا گیا اتنا کسی کو ٹارچر نہیں کیا گیا، یہ سچے رسول ہیں، یہ غلط بات تھوڑی کہیں گے۔ مگر اب دیکھیے، جن لوگوں نے 13 برس ٹارچر کیا تھا اور ٹارچر کی حد ختم کر دی تھی، اب اسی مکے میں رسول فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں۔ پیغمبر جب داخل ہوئے تو پیغمبر نے اپنا علم اس انسان کے ہاتھ میں دیا کہ جس کے بازو کی طاقت پر بھی بھروسہ تھا، زبان کی صلاحیت پر بھی بھروسہ تھا، زبان کی صلاحیت پر بھی بھروسہ تھا۔ وہی علی کے جو ہر میدان کا فاتح، جس نے ہر میدان کو فتح کیا، اس نے دکھایا کہ میں میدان کا بھی فاتح ہوں، اپنے دل کا بھی فاتح ہوں۔ سب سے پہلا میرا پہ نفس اور قبضہ ہے۔ علی کو کم ستایا گیا تھا، کتنا ستایا گیا تھا، لیکن آج وہی علی جب ترجمان وحی بن کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، علم لیے ہوئے گھوڑے پر سوار، تو کہتے ہوئے آ رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، تھراؤ نہیں، کانپو نہیں، آج ریونج لینے کا دن نہیں ہے، آج دس از اے مرسی ڈے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، سب کو آرام دیا جائے گا۔ حد یہ ہے کہ جو مکان تم نے ہمارے چھین لیے تھے، جو ہمارے مکان تھے، اس پر تم قبضہ کیے بیٹھے ہو، ہم نے وہ تم کو گفٹ کر دیے، وہ بھی تم سے واپس نہیں لیں گے۔ 13 برس جتنے اتنا دکھ پہنچایا ہے، اسی مکے کو رسول نے فتح کیا ہے، اور اب رسول جا رہے ہیں بالکل معمولی کپڑے پہنے ہوئے، نہ کوئی آڈی گارڈ ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے 2 باڈی گارڈ یہاں خود ہی بٹھا دیے، جن کو ان پر بھروسہ آتا ہے ان کو باڈی گارڈ کی فکر نہیں ہوتی۔
حضور نے فرمایا کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اب اس مسلمان کا کردار جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ وہی مکہ جس میں خون کے پیاسوں سے جو بھرا ہوا تھا، حضور جا رہے ہیں، ایک بڑھیا کو دیکھا، ایک بڑھیا بوڑھی عورت لنگڑی کمزور، حضور نے دیکھا لکڑیوں کا گٹھر رکھے ہوئے لنگڑاتی ہوئی جا رہی ہے۔ میں نے کہا آپ سے کہ اسلام وہ جو دوسرے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان دیکھنے میں نہ ہو۔ اب یہ عورت مسلمان نہیں ہے، یہ استری مسلمان نہیں ہے، یہ مورتی پوجا کرتی ہے، مگر رسول کی سیرت کیا ہے؟ رسول آگے بڑھے، کہا بڑی بھی یہ گٹھر تم کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے، تمہاری اب یہ سن نہیں ہے، تمہارا یہ عمر نہیں کہ اتنا بڑا بوجھ اٹھاؤ، تو اسے کیا کروں، غریب ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، تو نہ اٹھا، میں تیرا بوجھ اٹھا لیتا ہوں۔ جو کہتا ہے انا اول المسلمین، آئی ایم دا فرسٹ مسلم، وہ اس مشرکہ عورت سے مورتی پوجا کرنے والے کہہ رہا ہے لا میں تیرا بوجھ اپنے سر پر رکھ کر تیرے گھر تک پہنچا دوں۔ دیکھا آپ نے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں اسلام ہے وہاں ہندوؤں کی وہ پیڑا میں نہیں دیکھا جا سکتا، وہاں مورتی پوجا کرنے والوں کی بھی مصیبت میں نہیں دیکھا جا۔ اب وہ کیا جانے، وہ پہچانتی بھی نہیں تھی، اس نے دے دیا۔ رسول نے اٹھا کے اتنا بڑا گٹھر اپنے سر پر رکھ لیا لکڑیوں کا۔ اب وہ آگے آگے چلی، رسول پیچھے پیچھے چلے۔ اب وہ چلی، بوجھ تو خالی ہوا تو زبان چلی، ایک تم ہو کتنے اچھے منشیہ ہو، تم نے میرا بوجھ اٹھا لیا۔ اسی مکے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک محمد بھی ہیں، بڑے خونی آدمی ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں، بڑے اتیاچار ہیں، دیا رحم تو ان کے نام۔ یہ سب وہ پیغمبر کو گالیاں دیتی ہوئی جا رہی ہے۔ اس کے دروازے پہنچ گئے، اس نے کہا لائیے لکڑیوں گٹھر دیجیے۔ کہا نہیں، جہاں اس کو رکھنے کی جگہ ہے مجھے بتا دیں، وہاں میں رکھ دوں گا جا کے۔ وہ اندر لے کر گئی، ایک اونچی جگہ تھی، وہاں رکھی۔ وہاں سے خاموشی سے چلے۔ اب وہ لنگڑی عورت لنگڑاتی ہوئی سامنے آ گئی۔ کہا کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا نام سے تجھے کیا کام ہے بھائی، آج کی دنیا میں سارا کام نامی سے ہوتا ہے، شو ہے سب، شو آیا اور اسلام گیا۔ شو سے بچیے، اس لیے کہ شو کا رخ ہوتا ہے انسانوں کی طرف، شو نہیں ہوتا تو اللہ کی طرف رخ ہوتا ہے۔ تو جب آپ انسانوں کو دکھانے کے کام کر رہے ہیں تو اللہ سے جزا کی طرف کیوں لے رہے ہیں آپ؟ پیغمبر کے گھر سے نکلنے والے تھے کہ وہ دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی، اس نے یوں کہا میں جانے نہیں دوں گی آپ کو، تن کر کھڑی، میں جانے نہیں دوں گی، بتا کے جائیے آپ کو۔ انہوں نے کہا کیا بتاؤں تجھے؟ اے بھائی جس محمد کو تو اتنا برا بھلا کہہ رہی تھی وہی ہوں۔ کوئی احتجاج بھی نہیں کیا، کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں کیا، بھائی میں وہی ہوں۔ مگر دیکھیے تبلیغ زبان سے نہیں ہوتی ہے، تبلیغ کیریکٹر سے ہوتی ہے۔ میں قسم کھایا کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ پیغمبر نے نہیں کہا کہ مسلمان ہو جا، مگر سیرت نے کام دکھایا تلوار کا۔ پیغمبر خاموشی سے نکل رہے تو گھر سے آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بس میں نے آپ کو بتا دیا، اصل اسلام یہ ہے، اگر کوئی آپ اسلام کو دیکھنا چاہتا ہے میں کتنا مسلمان ہوں تو یہ دیکھے کہ دوسروں کے لیے میرے دل میں تڑپ کتنی ہے، دوسروں کے درد پر میں کیسے بے چین ہو جاتا ہوں۔ یہی منزل آ گئی تھی، وقت ختم ہو گیا، یہی منزل آ گئی تھی۔ حسین کا جہاد جہاد اعظم ہے، حسین کا جہاد جہاد اکبر ہے، اس کے آگے کوئی لفظ نہیں میں کہوں کیا۔ اسی کہ جو جہاد حسین نے کیا ہے وہ جہاد نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان کے بعد ہوا، ہر جہاد ان لوگوں سے ہوا جو کھل کر کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ان سے جہاد ہوا۔ لوگ یہ سمجھ سکتے تھے کہ اسلام یہودیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، ہندوؤں کو سہن نہیں کر سکتا، کرسچنوں کو سہن نہیں کر سکتا، یہ بات تھی ہی نہیں۔ یہ اگر حسین کا جہاد نہ ہوتا تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اس بات کو۔ حسین کا جہاد کس سے ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر۔ نمازیں ہو رہی ہیں، سب نمازیں پڑھ رہے تھے، مگر نمازیں یہ پڑھ رہے تھے اور جب کچھ بچے تڑپتے ہوئے جاتے تھے ندی کنارے کہ ہم کو پانی پلا دو،
تو کہتے تھے کہ اپنے لیڈر سے، اپنے بزرگ سے کہو کہ یزید کی بیعت کر لیں تو پانی ملے گا۔ یہ بے رحمی کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ بس عزاداران حسین، آج کی تاریخ کی مناسبت سے کچھ جملے مصائب عرض کر کے آپ کی رحمتوں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ 3 محرم کی آج مجلس ہے۔ حسین کا ایک وفادار سپاہی وہ تھا بنی ہاشم میں، جس کی شادی ابو الفضل عباس قمر بن ہاشم کی چھوٹی بہن کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ سب میں نے بتا دیا۔ وہ کون؟ مسلم بن عقیل۔ تو مسلم چھوٹے بہنوئی بھی تھے امام حسین کے، اور عباس کے بھی چھوٹے بہنوئی تھے۔ ان کو امام نے کوفے بھیجا تھا، جاؤ دیکھو کوفے کا حال کیا ہے۔ بس وقت مجلس ختم ہو گیا۔ تشریف لے گئے، 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ ان نے امام کو خط لکھ دیا کہ یہاں حالات ٹھیک ہیں، آپ تشریف لائیں اور آ کر تبلیغ دین کریں۔ تبلیغ دین، تبلیغ دین، تبلیغ دین، یہی امام نے کہا ہے، یہی امام نے کہا ہے۔ کہیں جنگ کا اشارہ بھی نہیں ہے، لیکن وقت اب ختم ہو چکا۔ بہرحال جو صورتحال ہوئی وہ آپ کو معلوم ہے کہ ابن زیاد گورنر بن کر آیا اور اس نے لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کیا۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ دیکھیے، اصحاب حسینی نے وفا کے جو چراغ روشن کیے ہیں وہ صبح قیامت تک جگمگاتے رہیں گے۔ ان کی عظمت سے، ان کے مرتبے سے انکار نہیں ہے، لیکن ہر آدمی کی ہمت بڑی رہتی ہے اگر کوئی بزرگ سراہنے کھڑا ہو۔ تو اصحاب حسین جہاد کر رہے تھے تو حسین کا ایسا بزرگ دیکھ رہا تھا، ہمت افزائی بھی کر رہا تھا۔ مسلم کوفے میں اکیلے ہیں، لشکر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، حملوں پر حملے ہو رہے ہیں، مگر بنی ہاشم کا شیر جنگ کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، اور کشتوں کے پشتے زمین پر لگتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے ساری باتوں کو حذف کر دیا، یہاں تک کہ محمد ابن اشعث کو یقین ہو گیا کہ ہم جتنا بڑا بھی لشکر لے کر آئیں اس سپاہی پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ تب دھوکہ دیا گیا، ایک خندق کھودی گئی، لشکر پیچھے ہٹا، مسلم جوش جات میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اس گڑھے میں گر گئے۔ تب محمد ابن مسلم نے آگے بڑھ کر تلوار ہاتھ سے لے لی۔ اب مسلم بیکار ہو، مجبور ہو گئے، ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ مجلس کہیں پر بھی ختم ہو سکتی۔ جب مسلم کے ہاتھ پاؤں محمد ابن اشعث نے باندھ دیے، محمد ابن اشعث جو رسا کمانڈر تھا، تو مسلم نے رونا شروع کیا۔ یہ مجھے ابھی خیال آیا بھائیوں، ابھی اس نے کہا کہ جو اتنے بڑے مسئلے کو، مہم کو لے کر آیا ہو، وہ گرفتار ہو جائے تو روئے، وہ موت کے ڈر سے روئے۔ مسلم نے کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں قتل سے نہیں ڈرتا، تلوار تو ہمارا کھیل ہے، اس سے ہم کوئی فکر نہیں کرتے۔ کہا پھر کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا میں روتا اس بات کے اوپر ہوں کہ میں امام حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ آپ آئیے۔ دیکھیے غور کیجیے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں پڑھ کے کہہ رہا ہوں، میں ان کو خط لکھ چکا ہوں کہ آپ آئیے، اور وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ محمد ابن اشعث، میرا آقا تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ سیدانیہ بھی ہیں، اس کے ساتھ بیکس عورتیں بھی ہیں، مہلائیں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بالک بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کی یاد مجھے رلا رہی ہے۔ نہیں، آپ ذرا غور کیجئے، غور کیجئے، مجلس کا ختم ہو گیا۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مسلم نے کیا کہا؟ مسلم نے کہا کہ حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے؟ ارے مسلم کے ساتھ بھی تو 2 بچے تھے، مگر وفا حسین کا عالم یہ کہ اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے مظلوم امام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم ظالم ہو، پتہ نہیں ان بچوں پر کیا گزرے، ان بیویوں کے اوپر کیا گزرے۔ شبیر یہ بولے زینب سے اسلام بچانا ہے زینب، نانا سے کیا وعدہ ہم نے، وعدے کو نبھانا ہے زینب۔ شبیر یہ بولے زینب سے اسلام بچانا ہے زینب، نانا
کیا وعدہ ہم نے وعدے کو نبھانا ہے زینب. یہ غم کے جو طوفان اٹھنے لگے گردوں کا گریباں چاک ہوا لو تنگ ہوئی ہم پر دنیا جینے کا مذاب خاک ہوا. اب کرب و بلا کی منزل کو کعبے سے ملانا ہے زینب. شبیر یہ بولے زینب سے اسلام بچانا ہے زینب. نانا سے کیا وعدہ ہم نے وعدے کو نبھانا ہے زینب. آغوش اجل میں اے زینب سب چھوٹے بڑے سو جائیں گے. عباس کے بازو بھی آخر دریا پہ قلم ہو جائیں گے. ہم درد نہ ہوگا کوئی میرا وہ وقت بھی آنا ہے زینب. نانا سے کیا وعدہ ہم نے وعدے کو نبھانا ہے زینب. احمد کی نشانی یہ اکبر اور یوسف ثانی یہ اکبر اسلام کی خاطر کھائے گا سینے پہ سینہ میرا دلبر. پھر مجھ کو ضعیفی میں اس کے لاشے کو اٹھانا ہے زینب. شبیر یہ بولے زینب سے اسلام بچانا ہے زینب. نانا سے کیا وعدہ ہم نے وعدے کو نبھانا ہے زینب. عباس کا لاشا دریا پر تڑپے گا بہن سن کر یہ صدا لائے نہ ابھی تک کیوں پانی. اے میرے چچا اے میرے چچا دریا کی طرف جائے بچی سمجھا کے بلانا ہے زینب. یہ بولے زینب سے اسلام بچانا ہے زینب. نانا سے کیا وعدہ ہم نے وعدے کو نبھانا ہے زینب. جس وقت میرا ہے میری بہن سر تن سے جدا ہو جائے گا پھر آگ لگے گی خیموں میں ایک حشر بپا ہو جائے گا. بیمار کو جلتے خیمے سے اس وقت بچانا ہے زینب. شبیر یہ بولے زینب سے اسلام بچانا ہے زینب. نانا سے کیا وعدہ ہم نے وعدے کو نبھانا ہے زینب. حالات کی ہوگی مجبوری دے پاؤ گی نہ تم ہم کو کفن گردن پہ ہمارے ہوگی چوری تڑپو گی درے خیموں پہ بہن. بچپن میں کیا وعدہ آخر ہم کو بھی نبھانا ہے زینب. یہ بولے زینب سے اسلام بچانا ہے زینب. نانا سے کیا وعدہ ہم نے وعدے کو نبھانا ہے زینب. روزے پہ نبی کے اے زینب قسمت میں اگر ہو پھر آنا کہنا کہ لٹا کن با سارا
جنگل میں تمہارا ہے نانا، جو ہم پہ مصائب گزرے ہو سب ان کو بتانا ہے زینب۔ شبیر یہ بولے زینب سے اسلام بچانا ہے زینب، نانا سے کیا وعدہ ہم نے وعدے کو نبھانا ہے زینب۔ جب جب بھی پڑا ہے وقت ندیم کام آیا وہی خوں حیدر کا، نوشاد بچا دین احمد، گھر بار لٹا پر سرور کا، کیا کوئی کہے گا اب نوحہ ایک غم کا فسانہ ہے زینب۔ شبیر یہ بولے زینب سے اسلام بچانا ہے زینب، نانا سے کیا وعدہ ہم نے وعدے کو نبھانا ہے زینب۔ شبیر یہ بولے زینب سے اسلام بچانا